أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور بلندر صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ اسراء کی پہلی آیت، جس میں بہت مطالب ہیں، بے پناہ مطالب ہیں. اگر پہلے ہی کلمے پہ گفتگو ہو سبحانہ پر تو ایک عشرہ گفتگو ہو سکتی ہے. اگر آپ حضرات کے حافظے میں ہو تو سال گزشتہ اسی منبر پر انہی ایام فاطمیہ کی مجلسوں میں عنوان ہی تھا تسبیح. سبحان الذی اسری بعبدہ، کیا کہنا اس پروردگار کا، پاک ہے، پاکیزہ ہے، منزہ ہے، مقدس ہے وہ پروردگار جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا. سبحان الذی اسری بعبدہ، کیا کہنا اس پروردگار کا جو راتوں رات کے ایک تھوڑے سے وقفے میں اپنے بندے کو لے گیا. اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا کہنا اس کا جو اپنے بندے کو لے گیا، اور بندے کہہ رہے ہیں دوسرے کہ وہ خواب دکھایا تھا. کس لیے لے گیا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، کہاں سے کہاں تک لے گیا؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے گیا مسجد اقصی تک. وہ مسجد جس کے گرد برکتوں کا حالہ ہے، مبارک مسجد. صرف وہ مسجد مبارک نہیں، اس کے ماحول میں، پوری فضا، اس کے اطراف میں، اس کے اکناف میں برکت ہی برکت ہے. یہ اس مسجد کی خصوصیت ہے. اور غرض کیا ہے؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اس پیغمبر کو، اس بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں.
کائنات کی ہر شے اللہ کی نشانی ہے. زمین کیا ہے؟ اللہ کی نشانی ہے. سورج، چاند، ستارے سب اللہ کی نشانی ہے. قرآن مجید خود گواہی دیتا ہے. رات اللہ کی نشانی ہے، دن اللہ کی نشانی ہے. سطح سمندر پہ تیرنے والی کشتیاں اللہ کی نشانی ہیں. سورہ یاسین نہیں پڑھتے مگر. زمین اللہ کی نشانی ہے، رات اللہ کی نشانی ہے، کشتی اللہ کی نشانی ہے. کائنات کا ہر ذرہ اللہ کی نشانی ہے. اور سب سے بڑی نشانی اللہ کی خود ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہے نا، بعض مقامات سخن وہ ہیں جن کو جب سمجھنے کی کوشش کیجئے ذرا گہرائی کے ساتھ تو پھر مسئلہ خاصا تہدار ہو جاتا ہے. سادہ زبان میں کہیں کہ پیچیدہ ہو جاتا ہے. ہر شے اللہ کی نشانی ہے، اور سب سے بڑی نشانی خدا کی قسم خود ذات مبارک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے باوجود اور لے کسے جا رہا ہے؟ ذات مصطفیٰ وہی تو ہیں جنہیں لے کے جا رہا ہے. اور پھر بتا رہا ہے کہ ہم لے جا رہے ہیں اس لیے تاکہ انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں. اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دکھائیں. لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دکھائیں. کیسی عجیب اور عظیم ہوں گی وہ نشانیاں جسے خدا اپنے اس بندے مصطفیٰ کو دکھانے کے لیے معراج کے سفر پہ لے جا رہا. سوال ہے یا نہیں؟ ہم مفسرین کیسا آسانی سے گزر جاتے ہیں ترجمہ کر کے. ایک سطر میں ترجمہ کر دیا، آگے بڑھ گئے. بتائیے تو صحیح، اس کائنات میں سب سے یعنی ما سوی اللہ، اللہ کے بعد کون ہے بزرگ ترین ہستی؟ شیخ سعدی فرما گئے ہیں نا، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اللہ کے بعد سب سے بزرگ ہستی صرف اور صرف سرکار رسالت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم اور کیا عرض کریں آپ سے. ہر بات پہ دل کو دکھانے والی غم انگیز باتیں خود مسلمانوں کی طرف سے ہیں. یعنی ایسے مسلمان اب بھی موجود ہیں اور یہ دانشور بھی کہلاتے ہیں اور یہ دین کی تبلیغ فرما رہے ہیں اور یہ فتوے دیتے ہیں شریعت میں اور عقیدے میں، عقیدے کی باتوں میں بھی اور شریعت کی باتوں میں بھی. اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول کو آپ افضل کائنات نہ کہیں. نعوذ باللہ. دن رات کس جسارت کے ساتھ، کیا دریدہ دہنی ہے کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ تمام انبیاء سے افضل بھی نہیں کہہ سکتے، اس کائنات مخلوقات خدا سے افضل نہیں کہہ سکتے. وہ کہتے ہیں یہ سب خرافات ہے، قصہ کہانی ہے، غلو کی باتیں ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ علت خلقت کائنات مصطفیٰ کی ذات ہے، مذاق اڑاتے ہیں اس بات کا مذاق اڑاتے ہیں.
اور ہم کہتے ہیں خدا کی قسم. قرآن مجید کی دی ہوئی بصیرت اگر کسی کے پاس ہو تو چاہے یہ حدیث ہو یا نہ ہو. کہتے ہیں نا حدیث ضعیف السند ہے، حدیث نہیں ہے. لولا کلمہ خلقت الافلاق، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم افلاق کو خلق نہ کرتے، یعنی اگر آپ نہ ہوتے تو ہم کائنات کو خلق نہ کرتے. میں کہتا ہوں سند چھوڑ دیجیے، اگر سند نہ ہو اور حضور نے نہ بھی کہی ہو یہ بات، عقل انسانی اگر پروان چڑھے مکتب قرآن میں تو وہ نتیجہ یہی دیتی ہے کہ اگر محمد کی تخلیق منظور نہ ہوتی تو کائنات خلق نہ ہوتی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر ذات گرامی مصطفیٰ، اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے بعد ایک جملہ اور کہہ دوں تاکہ اور ابہام باقی نہ رہے، اگر ذات گرامی مصطفیٰ اپنے تمام ارکان کے ساتھ، ذات گرامی مصطفیٰ اپنے تمام اجزاء کے ساتھ، اگر یہ مقصود نہ ہوتے، اگر نگاہ مشیت میں گوہر مقصود یہ نہ ہوتے تو صدف تخلیق وجود ہی میں نہ آتا. یہ جو پوری کائنات ہے یہ عقل کا فیصلہ ہوتا. یا تو آپ ملحد ہو جائیں کہ جو ہو نہیں سکتے. عجیب کہیں گے نا آپ، ہنسیں گے کہ یہ کیا بات ہے ملحد ہو جائیں ہو نہیں سکتے. ہاں جھوٹ بولتے رہیں الگ بات ہے، سچ میں ملحد نہیں ہو سکتے. ملحد ہونے کا اعلان کرنا ایک فیشن ہو گیا ہے، اور فیشن میں کوئی اپنے کو ملحد کہتا رہے. کسی بڑے سے بڑے ملحد کا بھی دل جگر چاک کر کے دیکھیے گا تو کہیں نہ کہیں خدا کا تصور بھی ہوگا، اعتقاد بھی ہوگا. اب ایک جملہ پرانا جو بہت دہرا چکا ہوں وہ دہرا کے آگے بڑھ جاؤں. خدا، اللہ وہ حقیقت ہے جس کا انکار ناممکن ہے، اعتراف مشکل ہے. یہ جملہ یاد رہے گا. اللہ وہ حقیقت ہے جس کا انکار ناممکن ہے، اعتراف مشکل ہے. انکار اس لیے ناممکن ہے کہ اللہ کے وجود پر ہر ذرہ صحرا گواہی دیتا ہے، ہر قطرہ دریا گواہی دیتا ہے، ہر گزرتا ہوا لمحہ زماں گواہی دیتا ہے. کائنات ہستی میں جو اشیاء ہیں سب گواہی دیتی ہیں اللہ کے وجود پر. سب پکار کے کہتی ہیں. آپ کائنات کی آواز، ذروں کی، اشجار کی، درختوں کی، پتھروں کی آواز اگر سن سکیں تو سب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. سب کہتے ہیں دیکھو اگر وہ نہ ہوتا تو ہمیں کون بنانے والا تھا. اور جس طرح ساری کائنات کے ذرے ذرے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اسی طرح کائنات کا ذرہ ذرہ کہتا ہے السلام علیک یا رسول اللہ. ہمارے یہاں تو صحیح السند حدیث، صحیح حدیثیں موجود ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ابتدائے بعثت میں مکے کی گھاٹیوں میں سفر کرتے تھے تو بعض پتھر ایسے تھے جن سے آواز آتی تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ. اور اس کے بہت بعد میں جب حضرت گزرے ہیں تو آپ نے اپنے ساتھ چلنے والوں سے کہا کہ میں ان پتھروں کو پہچانتا ہوں جو مجھے کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ. پتھر کہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ اور نہ کہے تو ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ کہنے پر پابندی.
خیر، کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دیتا ہے کہ خدا ہے اور ایک ہے، اس لیے انکار تو کر نہیں سکتے آپ کے جسم، آپ کا یہ جسم جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ چھوٹا معجزہ ہے. اس جسم انسان کی ساخت، اس کی بناوٹ، ماشاءاللہ روزانہ میری نگاہ تو ڈاکٹروں پہ ٹک جاتی ہے. ان سے پوچھے کتنی پیچیدہ ہے، کتنی نازک و لطیف ہے، اور کتنی سخت اور مضبوط ہے. بیک وقت دونوں چیزیں ہیں کہ نہیں؟ اور اس جسم میں کتنی بڑی صلاحیت یہ ہے کہ یہ خود اپنا علاج بھی کر سکتا ہے بڑی حد تک. یہ خود جسم اگر بہت زیادہ آپ نے ڈیمیج نہیں کر لیا ہے اپنے آپ کو، تو یہ خود اپنے آپ کو ریپیئر کر سکتا ہے. کیا صفت ہے! کتنی قسم کی غذائیں آپ نوش جان فرماتے ہیں، لطیف اور سیال چیزوں سے لے کر سخت اور سنگین چیزوں تک، اور یہی ایک چھوٹے سے معدے میں ان تمام چیزوں کو سلیقے سے ہضم کرنے کی صلاحیتیں موجود ہیں. تو یہی دیکھ لیجیے آپ، یعنی اگر آپ صرف اپنے معدے پہ نگاہ ٹھہرا لیں تب بھی آپ کا معدہ بہت بڑا معجزہ ہے. معدہ اپنی جگہ معجزہ ہے، جگر اپنی جگہ معجزہ ہے، دل اپنی جگہ معجزہ ہے، دماغ اپنی جگہ معجزہ ہے. یہ پورا جسم اور جسم کا ایک ایک جزو اپنی جگہ معجزہ ہے، اور پورا جسم مل کر اتنا بڑا معجزہ ہے. انسانی جسم کی بات کر رہا ہوں کہ حضرت امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اتزعم انک جرم صغیر وفیک انطوی العالم الاکبر، کیا تم اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا مادی مخلوق، ایک چھوٹی سی مادی مخلوق سمجھتے ہو، ایک چھوٹا سا مادی وجود سمجھتے ہو، ایک جرم صغیر سمجھتے ہو؟ تمہارے اندر تو عالم اکبر پوشیدہ ہے. لفظ کیا ہے؟ عالم تو یہ عالم ہے نا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کائنات کو آپ عالم کہتے ہیں نا، یہ ہے عالم، اور آپ کے اندر چھپا ہوا ہے ایک عالم اکبر. اور گواہی کس کی ہے؟ کسی اور کی نہیں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. صلوات پڑھیے محمد اب توجہ فرمائیے، آپ کا وجود خود معجزہ، آپ کے وجود کا ہر جزو معجزہ. آپ اپنی آنکھیں بنا سکتے ہیں، ایک آنکھ بنا سکتے ہیں. اچھا، سارے دنیا کے ڈاکٹرز مل کے بنا سکتے ہیں؟ وہ ٹھیک ہے، جو کچھ یہ لوگ بناتے ہیں، ریپیئر کرتے ہیں، آپریشن کرتے ہیں، وہ سب اپنی جگہ پتہ ہے جو ان کی حدود ہے. آنکھ بنا سکتے ہیں، یہ دھڑکتا ہوا دل بنا سکتے ہیں. ادھر کا دل لے کے ادھر فٹ کر دینا ایک الگ بات ہے، مگر دل بنا سکتے ہیں. مجھے خوب معلوم ہے جو کچھ ترقیاں ہو رہی ہیں، میں منکر نہیں ہوں سائنس کی ترقی کا. انسان اپنی جگہ معجزہ، اور انسان سے لے کر صحرا کے ذرے ذرے اپنی جگہ معجزہ. سب گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ ہے. اس لیے آپ اپنے ذہن کو اور اپنی عقل کو اور اپنے دل کو اور اپنے آپ کو جھٹلائے بغیر خدا کا انکار نہیں کر سکتے. خدا کو کا انکار، اپنے آپ کو جھٹلانا ہوگا پہلے. عقل آپ کی کہہ رہی ہے، ضمیر اندر سے آواز دے رہا ہے، آپ کہہ رہے نہیں ہے میں نہیں مانتا. یہ صرف الہاد ایک اتنا بڑا جھوٹ ہے جس کے پاس کوئی دلیل نہیں.
اور جھوٹ کے پاس تو دلیل ہوتی ہی نہیں، جھوٹ کہتے ہی ہیں اس بات کو جس کے پاس دلیل نہ ہو. تو خدا کا انکار نہیں کر سکتے. دوسرا جز کیا تھا؟ خدا کا اعتراف مشکل ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ انکار نہیں کر سکتے مگر اعتراف مشکل ہے. جی ہاں، اعتراف میں دوہری مشکل ہے. ایک ذہنی مشکل ہے، نظریاتی، نظری، تھیوریٹیکل، اور ایک پریکٹیکل مشکل ہے. نظری مشکل کیا ہے؟ ہیں مشکلیں. کہیں ابھی اسی نشست میں گفتگو کی تھی، یہاں ذرا سا تفصیل سے عرض کر دوں، اور اس لیے بھی عرض کرنا ضروری ہے کہ آپ حضرات اس طرح کے شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں. مجلس اہل بیت ہے، مجلس زہراء مرضیہ ہے. یہ ہندوستان ہے ملک بہت اتنا بڑا، آپ میں سے اکثر کی جڑیں وہیں سے ہیں. ارے جو لوگ پاکستانی ہیں وہ بھی ہیں تو ہندوستانی ہی نا. اب اتنا تعصب نہ برتیے گا کہ اتنے بڑے سچ کو جھٹلا دیجئے. یاد آتے ہیں مشہور ترقی پسند شاعر علی سردار جعفری. وہ ہندوستان اور پاکستان کا کوئی صلح و صفائی کے لیے مشاعرہ ہو رہا تھا، اس میں انہوں نے تقریر کی تھی. اس کا ایک جملہ مجھے یاد ہے، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان نے بہت سی خوبصورت چیزیں بنائی ہیں میڈ ان انڈیا، لیکن اس میں سب سے خوبصورت چیز وہ ہے جسے پاکستان کہتے ہیں. بھئی اسی کا تو حصہ تھے. اب ادھر ہوئے جو کچھ ہوئے، جڑیں تو اسی زمین میں ہیں. تو یہ جو ہندوستان ہے اتنا بڑا ملک، اس میں جناب والا ایک سے ایک ذہین لوگ ہیں. سائنٹسٹ، میتھمیٹیشین، ڈاکٹرز، فلاسفرز، انٹلیکچوئلس. آ جائیے سب کے سب سائنس میں، فلاسفی میں اتنے ترقی یافتہ ہونے کے باوجود بتوں کو کیوں پوجتے ہیں؟ ہے نا سوال. دیدور، جہاں دیدہ، ذہین، فہیم، سائنسداں، فلاسفر، لیکن ایک خدا پہ متحد نہیں ہو پاتے. وہی بات آئی نا، خدا کا انکار نہیں کر پاتے، اعتراف مشکل ہو جاتا ہے. تو سامنے کی مثال ہے نا، انکار ممکن نہیں ہے، اعتراف مشکل ہے. اور اعتراف کی دوہری مشکل ہے، ایک ذہنی مشکل، تھیوریٹیکل مشکل، اور ایک پریکٹیکل مشکل. ذہنی مشکل کیا ہے؟ ذہنی مشکل یہ ہے کہ وہ اس پوری کائنات کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر تو قانون علت و معلول جاری ہے، لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ. اور لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ جو یہاں کائنات میں جاری ہے، اس میں کیا ہے قانون؟ لا يصدر من الواحد الا الواحد. ایک علت سے، ایک کاز سے، جس قسم کا کاز ہے اسی قسم کا ایفیکٹ ظاہر ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ نیم کا بیج بوئیں گے، نیم کا پیڑ پیدا ہوگا. یہ نہیں ممکن ہے کہ نیم کولیاں چھیٹتے چلے جا رہے ہیں زمین میں، ایک جگہ جو ہے وہ نیم کا پیڑ پیدا ہوا اور ایک جگہ جو ہے آم کا پیدا ہو گیا اور ایک جگہ جو ہے سیب کا پیدا ہو گیا. مطلب بیج ایک تھا، پیڑ الگ ہے. نہیں ہو سکتا نا. یا آگ روشن کی، بیچ میں آگ جل رہی ہے، انگیٹھی ہے بیچ میں رکھی ہوئی، میں پرانی زبان استعمال کر رہا ہوں، انگیٹھی ہے بیچ میں، ہیٹر ہے، معلوم ہے ہیٹر سے دو قسم کے ایفیکٹ پیدا ہو رہے ہیں. اس طرف کو تو گرمی ہو رہی ہے، اس طرف کو سردی ہو رہی ہے. نہیں ہو سکتا نا. تو اب اس پوری کائنات میں جو لا آف کازیشن ہے، جو لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ ہے، جو علت و معلول کا قانون ہے، جو سبب اور مسبب کا قانون ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ ایک قسم کی علت ہوگی تو اسی قسم کا معلول ہوگا. اس لیے وہاں یہ تصور ہو گیا کہ بھائی
اگر علم چاہیے تو سرسوتی کی پوجا کیجیے، مال چاہیے تو لکشمی کی پوجا کیجیے، قوت چاہیے تو درگا کی پوجا کیجیے، زندگی چاہیے تو مثلا شنکر کی پوجا کیجیے، موت چاہیے تو وشنو کی پوجا کیجیے. سمجھ رہے؟ جو چاہیے، اولاد چاہیے ان کی پوجا کیجیے، گھر چاہیے ان کی پوجا کیجیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک ہی خدا سب کچھ عطا کرتا ہے، یہ بات وہ اس قدر علم و ذہانت رکھنے کے باوجود سمجھ نہیں پاتے. تو یہ کیا ہوا؟ یہ ہوئی تھیوریٹیکل مشکل، یہ ہوئی ذہنی مشکل. واضح ہو رہی ہے بات؟ پریکٹیکل مشکل کیا ہے؟ پریکٹیکل مشکل یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو پوری طرح بجا لانا آسان ہے کیا؟ تو عملی مشکل ہے. اللہ کا کلمہ ایک بار پڑھ لیا تو پھر اس کی شریعت، اس کے احکام. واضح ہو رہی ہے بات؟ اچھا بس اب ایک جملہ کہوں اس پوری گفتگو کا. اس وقت ذکر کرنے کا مقصد خدا کی قسم یوں تو کائنات کا ذرہ ذرہ آیت الہی ہے، مگر ہر شے اتنی بڑی حیثیت نہیں رکھتی کہ خدا کے وجود کے ساتھ ساتھ اس کی وحدانیت کو منوا لے کسی سے. یہ صلاحیت، یہ قوت، یہ کمال صرف اور صرف حضرات محمد و آل محمد میں ہے. کائنات کی ہر نشانی دیکھ کر انسان اسے جھٹلا سکتا ہے، مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی محمد کے سامنے آ جائے اور پھر بھی جھٹلاتا رہے. اگر آئے گا تو ہزیمت خوردہ واپس جائے گا، کم سے کم جزیہ دینے پر ضرور قائل ہوگا. اسی لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ کائنات کی کوئی ساری چیزیں آیات الہی ہیں. میں نے عرض کیا ہر چیز آیت الہی ہے، لیکن یہ قوت کسی میں نہیں ہے کہ اس کے سامنے آ جائے تو پھر اعتراف کر کے ہی جائے. اور اسی لیے میں نے عرض کیا تھا، لطیف سی بات ہے، پھر دہرا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. جوش ملیح آبادی کا ایک مشہور شعر ہے کہ ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے، ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی. یعنی صرف صبح جو ہے یہ اتنی بڑی اللہ کی نشانی ہے. صبح یہ روزانہ سورج نکلتا ہے، روزانہ فجر ہوتی ہے، روزانہ پاؤں پھٹتی ہے، یہ نور ظاہر ہوتا ہے. یہ ایسا عظیم منظر ہے کہ خدا کا کلمہ پڑھنے کے لیے یہی کافی ہے. ایک حد تک تو یہ شعر ٹھیک ہے، مگر پوری طرح ٹھیک نہیں ہے. اب اس فقیر نے جو بات کہی وہ یقیناً آپ اس کا انکار نہیں کر پائیں گے. اب وہ یہ ہے کہ نہ مدرسے، نہ مساجد، نہ فلسفہ، نہ کلام. نہ مدرسے، نہ مساجد، نہ فلسفہ، نہ کلام، ثبوت حق کے لیے بس حسین کافی ہے. اب آپ اسے صرف جذباتی شعر تو نہیں سمجھیں گے. اتنی تفصیل و تمہید میں نے اسی لیے عرض کی کہ یہ جو جوش نے فرمایا کہ صبح کافی تھی ہم ایسے اہل نظر کے لیے، یہ بڑے بڑے سائنسداں کیا انہیں اہل نظر نہیں کہا جائے گا؟
اہل نظر تو ہیں، صبح بھی روز ہوتی ہے، اسے وہ بھی دیکھتے ہیں، خدا سمجھ میں نہیں آتا نا۔ بس محمد اور آل محمد کا امتیاز یہی ہے کہ پوری کائنات دیکھو، یہ پوری کائنات، اس کا ہر جز، ہر ذرہ آیت خدا ہے، مخلوق خدا ہے، خدا کی طرف ذہن کو منتقل کرتا ہے، مگر خدا پر یقین محکم عطا کرنے سے قاصر ہے۔ مگر دربار محمد و آل محمد میں آ جاؤ تو ممکن نہیں ہے کہ اس در سے انسان واپس چلا جائے الہاد کے ساتھ، وہ چاہے سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، اور چاہے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور چاہے حضرت زہرہ مرضیہ ہوں سلام اللہ، اور پھر یہ پورا سلسلہ جہاں جہاں رشتہ منیت کا ہے، جن جن کے لیے رسول نے فرمایا کہ منی وانا من ہو، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، علی منی وانا من، فاطمة بضعة منی، حسین منی وانا من الحسین۔ امام حسن کے لیے بھی یہ تعبیر موجود ہے۔ جتنے اجزاء ذات رسالت مآب ہیں ان سب کی یہ کیفیت ہے، ممکن نہیں ہے کہ کوئی ان کے سامنے آ جائے اور پھر بھی خدا کے انکار پر باقی رہ جائے۔ اب اگر یہاں تک بات پہنچ گئی تو پھر سلسلہ یاد رکھیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، نبوت ان پہ ختم ہو گئی، امام المرسلین ہے۔ اچھا، جو لوگ کہتے ہیں سو کالڈ انٹلیکچوئلز، انہیں تمام انبیاء پہ فضیلت نہ دیجئے، ہم کون ہوتے ہیں فضیلت دینے والے؟ آخر روایات معراج میں یہ ہے نا کہ تمام انبیاء موجود تھے، اور ابو الانبیاء ابراہیم علیہ وعلا نبینا الصلاۃ والسلام موجود تھے۔ ابراہیم جد پیغمبر، دادا، بابا، بابائے انبیاء ہیں، سب موجود تھے، اور پیغمبر جا کر ادب سے کھڑے ہو گئے۔ نماز پڑھانے کے لیے اللہ نے کسے آگے بڑھایا؟ قاعدہ کیا ہے بھائی؟ عموماً کیا قاعدہ ہے؟ نماز پڑھانے کے لیے آگے اسی کو بڑھایا جاتا ہے نا جو موجودہ لوگوں میں سب سے افضل ہو۔ اللہ انہیں تمام انبیاء کی امامت سپرد کر رہا ہے، اور آپ امتی ہو کے فرما رہے ہیں انہیں افضل نہ کہیے۔ کیا ذوق ہے، کیا وفاداری ہے۔ اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے، حالانکہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن بڑی بڑی باتیں ہیں، انہی باتوں سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آپ کا اسلام اسلام حقیقی ہے یا اسلام عموی، آپ کا اسلام اسلام الہی ہے یا اسلام سیاسی۔ بس اس سے زیادہ نہیں کہوں گا بھئی۔ وہ ہے نا علامہ اقبال کے کلیات میں کسی ایک جز میں شروعی میں ایک شعر لکھا ہوا ہے، مرد ناداں پر پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک۔ تو اس سے زیادہ تو ہم کیا کہیں؟ ممبر سے کیا کہہ سکتے ہیں؟ ممبر سے کیا کہہ سکتے ہیں؟ اتنا کافی ہے۔ اللہ انہیں امامت سونپ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں افضل نہ کہیے۔ کیا عشق مصطفیٰ ہے، کیا ادب ہے، کیا شان وفا ہے، کیا وفاداری کی شان ہے، اور کیا قدر شناسی ہے، اور کیا دانشوری ہے۔ یہ دانشور نہیں ہے،
یہ دنیائے دانش کے ناسور ہیں، دانشور نہیں ہیں۔ اسی لیے میں نے کہیں عرض کیا تھا کہ ذرا سا یہ جو نوجوان طبقہ ہے، ایک بھائی جاب میں مشغول ہے، ہر آدمی دوڑ بھاگ، اپنے گھر کو سنبھالنے کی فرصت نہیں ہے انہیں کہاں فرصت ہے کہ جا کے ریسرچ کریں کسی موضوع پر۔ اس لیے ان نوجوانوں کو اس دور میں گمراہ کر دینا بہت آسان ہے، لیکن انہی نوجوانوں میں سے اگر کسی کی آنکھ کھل گئی، کسی نے اوریجنل سورسز تک پہنچ کے مطالعہ شروع کر دیا، تو آپ کی تمام تدلیس کا بھانڈا پھوٹ کے رہ جائے گا۔ تحقیق نہیں ہے آپ کی، تدلیس ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں بچوں سے، اب ان الفاظ کے معنی نہیں جانتے ہوں گے، جا کے ڈکشنری میں دیکھیے گا۔ تحقیق کسے کہتے ہیں؟ تدلیس کسے کہتے ہیں؟ حقیقتوں کو مسخ کر کے پیشنا تدلیس ہے، اور افسانوں میں کھوئی ہوئی حقیقتوں کو نکال کے پیش کرنا تحقیق ہے۔ تو یہ تحقیق نہیں ہے آپ کی، تدلیس ہے۔ بہرحال اب پھر اس جملے پہ ٹھہر جائیں تاکہ وقت کے اندر میری گفتگو تمام ہو جائے۔ ایک طرف پوری کائنات کا ذرہ ذرہ آیت خدا ہے، اور سب سے بڑی آیت خود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور مصطفیٰ ہی کو لے جا رہا ہے پروردگار اسراء پر، معراج پر، اور ناز کر رہا ہے۔ سفر معمولی نہیں ہے، ناز کر رہا ہے، سب سے کہہ رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، سنو دیکھو ہمیں پہچانو، ہم کون ہیں؟ ہم رب العالمین، سبحان الذی، کیا کہنا اس کا، پاک ہے، پاکیزہ ہے، منزہ ہے، مقدس ہے، عظیم ہے وہ جو اپنے بندے کو لے گیا۔ کس لیے لے گیا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ یہ جو سب سے بڑی نشانی ہے پروردگار، اس کو کون سی نشانی دکھائے گا؟ یہ تو تب راز کھلے گا جب ہدیہ معراج سامنے آئے گا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ زہرائے مرضیہ، اور مرائل میں ایک دو آیتیں ہیں۔ دیکھیے یہ ہوا چلتی ہوئی ہوا بھی آیت ہے، آب رواں بھی آیت ہے، خود یہ ہم آپ جو گفتگو کرتے ہیں یہ بھی آیت ہے، قرآن میں ذکر ہے اس کا۔ اللہ جب سرکار رسالت مآب سے گفتگو کرے گا، اللہ براہ راست، جہاں جبریل کا قدم بھی درمیان میں نہ ہو، جہاں جبرائیل کا قدم بھی درمیان میں نہ ہو، وہاں اللہ سے رسول اللہ کی گفتگو ہوگی، تو یہ گفتگو خود ایک آیت ہوگی، اور وہ گفتگو جس زبان اور جس لہجے میں ہوگی وہ زبان آیت ہوگی، وہ لہجہ آیت ہوگا۔ اور اب پوچھئے خود سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یا رسول اللہ، آپ سے اللہ نے کس کی زبان میں گفتگو کی؟ کس زبان میں گفتگو؟ تو آپ کا ارشاد گرامی ہوگا کہ کلمنی ربی بلغت علی ابن ابی میرے رب نے، میرے پروردگار نے مجھ سے گفتگو کی علی ابن ابی طالب کی زبان میں۔ علی خود نشانی ہے اللہ کی، علی کی زبان نشانی، علی کا لہجہ نشانی، علی کی ہونے والی کوفو حضرت زہرا اللہ کی عظیم ترین نشانیوں میں سے۔
یہ خود ایک باب ہے، یہ تو مجلسی ذوق کے مطابق بس چند جملے کہہ رہا ہوں. علمی لحاظ سے، تفسیری لحاظ سے دیکھیے کہ یہ کتنا بڑا عظیم دروازہ ہے، باب گفتگو ہے، ایک عظیم باب ہے تفسیری. صرف اسی آیت اسراء میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی آیتوں میں سے اس کو دکھائیں. وہ کون سی آیتیں ہیں گن کے بتایا کسی نے؟ اور جب تک کوئی مفسر نہ بتائے کہ کون کون سی آیتیں تھیں، تفسیر کیسے مکمل ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا تفسیر مکمل. یا آپ کوئی آیتوں کی تفصیل بتا دیں یا پھر ہم سے سن لیں. اور ہم تو بہت سادہ انداز سے کہہ دیں گے کہ اللہ کی جو نشانیاں تھیں ان میں سے 13 سامنے آ چکی ہیں، 14ویں نشانی پردہ غیب میں. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. ابھی ایک نشانی پردہ غیب میں ہے، ہمارے لیے پردہ غیب میں ہے، سرکار رسالت میں آپ کے لیے تھوڑی، اس لیے کہ اللہ نے اس نشانی کو اسی وقت معراج ہی میں دکھا دیا تھا. تو پیغمبر کے لیے کوئی چیز پردہ غیب میں نہیں ہے، ہمارے لیے پردہ غیب میں ہے. اب یہ جملہ سن کے الگ ایک بحث کھڑی ہو جائے گی. اچھا اب تو ہم عادی ہو گئے ہیں، بحثیں کھڑی ہونے دیجئے. جو یہ فقیر عرض کر رہا ہے وہ سن لیجئے. میں سوالات سے نہیں گھبراتا، آپ کے سوالات سے اپنے علم میں اضافہ کرتا ہوں، سیکھتا ہوں. میں ابھی بھی ایک طالب علم ہوں، روزانہ سفر میں ہوتا ہوں تب بھی مطالعہ کرتا ہوں. لیکن منبر پر آنے کے بعد ایک جذبہ ہوتا ہے کہ میں وہ بات کہوں، چاہے فضائل ہو چاہے مصائب، جو روز محشر خدا کے روبرو بھی کہہ سکوں. مجھے آپ حضرات کی واہ واہ اور سبحان اللہ کی کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ داد دیں، داد دیں. میں تو وہ بات عرض کروں گا جو میرے نزدیک وہ ہوگی جو خدا کے روبرو عرض کر سکے. تو اب میں دست ادب جوڑ کے ایک بات عرض کر رہا ہوں. آج آخری مجلس ہے اور بس چند جملے کہہ کر باب مصائب میں گفتگو داخل ہو جائے گی. یہ سازات گرامی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی یہ ان آیات میں سے جو اللہ کی عظیم ترین آیتیں ہیں، ان آیات میں سے صرف 2 کو چھوڑ کر عظیم ترین نشانی ہے. ام الآیات. اور کسی اور مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت زہرا وہ ہیں جو دختر اسلام بھی ہیں، مادر اسلام. دختر اسلام، دختر اسلام بھی ہے زہرا، مادر اسلام بھی ہے زہرا. اور یہی معنی ہے پیغمبر کے اس خطاب کے جو فرمایا تھا فاطمہ ام ابیہا. فاطمہ ام ابیہا کہنے کے جو مفاہیم ہیں، مطالب، وہ اس فقرے میں شاید سمٹ آئیں کہ فاطمہ دختر اسلام بھی ہے، فاطمہ مادر اسلام بھی ہے. اگر مصطفیٰ عین اسلام ہے تو فاطمہ دختر اسلام، اگر حسن و حسین عین اسلام ہے تو فاطمہ مادر اسلام. نہ اس میں کوئی کلام ہے نہ اس میں کوئی کلام. یہ بھی حق ہے کہ مصطفیٰ عین اسلام، یہ بھی حق ہے کہ حسن عین اسلام، یہ بھی حق ہے کہ حسین عین اسلام.
اور اسی اعتبار سے مولا امیر المومنین کے لیے بھی یہ جملہ کہہ سکتا ہوں، چونکہ مولا امیر المومنین کو جو کف و زہرا ہیں رسول اللہ نے بیٹوں کی طرح پالا تھا، معلوم ہے نا؟ رسول آغوش امیر المومنین آغوش مادر سے آغوش پدر میں نہیں گئے ہیں، ابو طالب کی گود میں نہیں آئے۔ جب خانہ کعبہ سے فاطمہ بنت اسد علی کو لے کے نکلی تو ابو طالب کی گود میں نہیں، پیغمبر کی گود میں علی آئے۔ پیغمبر کی گود میں آ کے آنکھیں کھولیں، سب سے پہلے چہرہ دیکھا تو پیغمبر کا دیکھا، سب سے پہلے جو غذا اس دنیا میں آنے کے بعد جوف مبارک مرتضی میں گئی ہے وہ لعاب دہن پیغمبر ہے، اور اس لعاب دہن پیغمبر کا اعجاز یہ تھا کہ آپ فرماتے تھے منبر پہ آ کے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ یہ فقرہ ہے اسی حدیث میں، فرماتے تھے ھذا لعاب رسول اللہ، جس کا لعاب دہن کوثر علم ہو، جس کا لعاب دہن کوثر علم ہو، اگر وہ مدینۃ العلم نہ ہوگا تو کون ہوگا؟ اور سب سے پہلے یہ کوثر علم سے جسے سیراب کیا جائے وہ باب مدینۃ العلم نہ ہوگا تو کون ہوگا؟ وہ علی کی ذات، علی کو بھی بیٹوں کی طرح پالا کس نے؟ رسول نے، اپنے لعاب دہن سے غذا دی۔ مولا علی نے خود نہج البلاغہ میں بھی فرمایا ہے، اور دوسری صحیح کتابوں میں بھی حضرت کا یہ کلام نقل ہوا ہے، فرمایا کہ رسول بچپن سے مجھے پالتے رہے، نہلاتے تھے، دھلاتے تھے، کپڑے پہناتے تھے، اپنے کندھے پہ بٹھا کے مکے میں خانہ کعبہ کا طواف کراتے تھے۔ کیا خانہ کعبہ کا طواف علی نے کیا ہے جو دوش پیغمبر میں کی؟ بیچ میں کعبہ، حضور اپنے کندھے پہ بٹھا کے علی کو طواف کرا رہے ہیں۔ تصور کیجئے، اس حسین منظر میں کھو جانے کا جی چاہتا ہے۔ کیا نور علی نور منظر ہے، یہ ایسی تصویر ہے جس میں موج در موج نور کے اوپر نور نظر آ رہا ہے۔ یہ ہے علی، نہلاتے تھے، دھلاتے تھے، کپڑے پہناتے تھے، اور جب ذرا بڑے ہوئے تو فرماتے ہیں کہ نوالے پہلے چبا کے اپنے دانتوں سے نرم کرتے تھے، پھر علی کو کھلاتے تھے۔ کون؟ رسول۔ جس علی کو اس طرح رسول نے پالا ہو، پوری امت میں کوئی اس علی کا مقابل ہو سکتا ہے؟ اور پھر اب دوسرا جملہ کہہ دوں جو کہنا چاہ رہا تھا کہ زہرا کیا ہے؟ دختر اسلام بھی، مادر اسلام بھی۔ بھئی اسی لحاظ سے علی ابن ابی طالب بھی ایک لحاظ سے فرزند اسلام بھی ہیں اور پدر اسلام بھی، فرزند اسلام بھی ہیں، کیونکہ رسول اسلام نے انہیں فرزند کی طرح پالا ہے۔ اور ایک لطیف جملہ اور کہہ دوں یہاں پر، آج تک کہا نہیں ہے میں نے، الفاظ میں کچھ نہیں ہوتا، الفاظ کے ساتھ جو کچھ کہہ رہا ہوں
اپنے ذوق ایمانی سے سمجھنے کی کوشش کیجیے. علی دو لحاظ سے فرزند اسلام ہیں. علی دو لحاظ سے فرزند اسلام ہے. ایک علی فرزند اسلام اس لیے کہ رسول اسلام نے پالا، اور ایک علی فرزند اسلام یہ ہیں کہ اسلام اگر لفظوں میں ہو تو قرآن ہے، اسلام اگر پیکر میں ڈھل جائے تو ابو طالب کا نام ہے. اسلام اگر جیتے جاگتے سانس لیتے ہوئے پیکر میں ڈھل جائے تو ابو طالب ہے، اور علی ابن ابو طالب ہے. حقیقت اسلام، جوہر اسلام، روح اسلام کیا ہے؟ یہ روح اسلام، یہ جوہر اسلام، یہ حقیقت اسلام اگر پیکر میں ڈھل جائے تو ابو طالب کی ذات بنتی ہے. اسی لیے وہ بہت پہلے 40 سال پہلے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اب تو 45 سال ہو گئے، 45 سال پہلے میں نے لکھنؤ میں امام باڑی میں غفرہ مآب علیہ الرحمہ کے یہ جملہ کہا تھا ممبر سے. کچھ لوگ ناراض ہو گئے تھے. ممبر سے دیکھیے، بہت درد مندی اور دل سوزی سے کہہ رہا ہوں، دشمن شوشے چھوڑ دیتا ہے. آپ اگر ہر بات کا جواب دینے کے لیے بیٹھ جائیں تو آپ کی انرجی ضائع ہوگی. کتنے ذاکرین اپنا افتخار یہ سمجھتے تھے، اور بھی شاید سمجھتے ہوں گے، اپنے نام کے ساتھ القاب لکھتے ہیں، وکیل ابو طالب، اور وہ یہ دعویٰ ہم ایمان ابو طالب ثابت کرتے ہیں. آپ ایمان ابو طالب ثابت کرتے ہیں؟ میں نے عرض کیا تھا لکھنؤ میں کہ ایمان ابو طالب کو ممبر پر زیر بحث لانا میں سوء ادب سمجھتا ہوں. خلاف ادب ہے یہ بات کہ ہم ممبر پہ یہ ثابت کریں کہ ابو طالب ایمان لے آئے تھے. ارے ایمان تو ان کا زیر سوال آنا چاہیے جو ابو طالب کو بھی ولی تسلیم نہ کرتے ہوں. ولی 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 حق، ولی خدا، وہ بھی کیسا ولی جس کے زیر ولایت مقام ختم نبوت پروان چڑھے. ساری قابلیت اور ساری توانائی اور سارا مطالعہ اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ممبر پہ بیٹھ کے ثابت کریں کہ ابو طالب ایمان لے آئے تھے. ایک کسی دشمن خدا نے ایک ولی خدا کے خلاف ایک روایت گڑھ دی اور آپ اسی کے پیچھے لگے. معلوم ہے خرافات ہے، ضعیف ہے، جھوٹی روایت ہے. اگر اسلام زندہ پیکر میں ڈھلتا ہے تو ابو طالب بنتا ہے. اور اس لیے علی ابن ابی طالب دو جہتوں سے فرزند اسلام، اور اسی نسبت سے دو جہتوں سے پدر اسلام. ایک تو یہ کہ عین اسلام اگر حسن اور حسین ہے تو علی پدر اسلام، اور دوسرے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کی ایک حدیث ہے اور وہ ہے انا وعلی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں.
میں اور علی دونوں اس امت کے باپ ہیں، یعنی امت کے ایک ایک فرد پر چاہے کوئی بھی ہو، اگر علی ابن ابی طالب کے حق پدری کے بار کو نہیں اٹھانا چاہتے، حق پدری کو ادا نہیں کر سکتے، تو ایک ہی راہ ہے کہ امت مصطفیٰ کے دائرے سے نکل جاؤ۔ پیغمبر نے فرمایا انا وعلیون ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ تو علی بارشاد پیغمبر، بفحوائے ارشاد پیغمبر بھی پدر اسلام، اور ویسے بھی دو نسبتوں سے فرزند اسلام، دو نسبتوں سے پدر اسلام، زہرا دختر اسلام بھی، مادر اسلام بھی۔ یہ دو شخصیتیں ایک دوسرے کی کفو ہیں، نہ ان کا کوئی کفو ہو سکتا تھا ان کے علاوہ، نہ ان کا کوئی کفو ہو سکتا تھا ان کے علاوہ، اور یہ دونوں کا تعلق معراج کی حدیث سے قائم ہے۔ اللہ نے پیغمبر کو خوش آمدید کہا، ان کو بلایا، استقبال کیا، گفتگو کی تو علی کے لہجے میں، جاتے وقت ہدیہ دیا تو نور فاطمہ ہدیہ دیا۔ اس لیے کوئی اور ہو یا نہ ہو، یہ جو لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی آیتوں کو دکھائیں، ان میں ان اسماء گرامی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ بحث ممبر کی حساب سے، ممبر کے لحاظ سے، مجلسی ذوق کے لحاظ سے بس یہاں روک رہا ہوں، ورنہ یہ بحث عمیق ہے، گہری ہے، فکری بھی ہے اور تفسیری ہے، قرآنی ہے۔ اس کی تفسیر و تعویل جستجو خیز ہے، فکر انگیز ہے اور دل انگیز ہے۔ ایک اہم بحث رہ گئی، ابھی تک مکمل نہیں ہوئی، وقت ختم ہو گیا۔ اگر آپ حضرات اجازت دیں تو جہاں سے بات چلی تھی وہ ایسا ہو جائے گا کہ جیسے مبتدا آ گیا جملے میں، وہ خبر آئی ہی نہیں، سبجیکٹ تو آ گیا، پریڈیکیٹ کی خبر نہیں، تو سینٹنس تو کمپلیٹ کر دو نا۔ وہ پرسوں کی تقریر میں جو مبتدا کہا تھا وہ باقی ہے، اس کی خبر ابھی۔ مبتدا میں نے کیا عرض کیا تھا کہ اس مکتب ولایت میں ہم آتے ہیں کیا بننے کے لیے؟ اچھا، حور علامت ہے کس چیز کی؟ قمبر علامت ہے کس چیز کی؟ سلمان علامت ہے کس چیز کی؟ یہ ایک جو کلیدی لفظ ہے اس آیت معراج میں، توجہ رکھیے گا، اپنے میں سے ہر ایک، عجیب سی بات ہے، آسانی سے ہضم نہیں ہوگی، سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن جو ذہین افراد ہیں وہ ایک جملے میں بھی سمجھ جائیں گے۔ ایک مفہوم ہوتا ہے کلی، ایک مفہوم ہوتا ہے کلی، ایک جنرل کانسیپٹ ہوتا ہے، اور کچھ ہوتے ہیں اس کے مصادیق، جو اس کے مصداق آبجیکٹس ہوتے ہیں۔ جیسے انسان، ایک لفظ انسان کہا، اور اتنا بڑا مجمع ہمارے سامنے بیٹھا ہے، ہر فرد انسان ہی تو کہلائے گا۔ آپ انسان، آپ انسان، آپ انسان، تو سب انسان ہیں، سب برابر ہیں، اور رسول بھی انسان ہے، علی بھی انسان ہے، حسن بھی انسان ہے، حسین بھی انسان ہے، وجود مبارک زہرا انسان۔ واضح ہے بحث کہاں پہنچی؟ اسی طرح ایک، یعنی جو سب سے بڑا شرف ہے ہمیں اور آپ کو کیا ہے؟ فخر کرتے ہیں نا لوگ کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں،
خاک اشرف المخلوقات ہیں. صرف اس سبب سے ہم اشرف المخلوقات ہیں کہ اللہ نے گویا ہماری ہی شکل و صورت میں مصطفیٰ کو بھی اس دنیا میں نازل کیا. اگر یہ انوار مقدسہ اس ہیکل بشری میں نازل نہ کیے جاتے تو اس بشر کو کبھی اشرف المخلوقات ہونے کا اعزاز نہ ملتا. کسی بھی لحاظ سے مجھے بھی ضد آ گئی. کسی بھی لحاظ سے آپ اپنے کو اشرف المخلوقات ثابت نہیں کر سکتے، نہ ظاہری نہ باطنی. خود آج جا کے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیے گا اور اپنی کمزوریوں کو ٹٹولیے گا. اشرف المخلوقات کے معنی ہے کہ سارے جانوروں سے افضل ہیں. شیر سے آپ ڈرتے ہیں، ہاتھی سے آپ ڈرتے ہیں، چھپکلی سے آپ ڈرتے ہیں، عقرب بچھو سے آپ ڈرتے ہیں، اتے حشرات الارض سے آپ ڈرتے ہیں. ارے حد تو یہ ہے کہ مچھر سے آپ ڈرتے ہیں، مکھی سے آپ خوف کھاتے ہیں بعض وقت. حشرات الارض سے لے کے اور بڑے بڑے درندوں تک سے آپ ڈرتے ہیں. یہ تو ظاہر ہو گیا آپ کا کتنے بڑے اشرف المخلوقات ہیں. اور جو خوبیاں ہیں آپ کے اندر، بھائی سے آپ حسد کرتے ہیں، اولاد سے آپ رشک کر لیتے ہیں، ماں باپ سے آپ بغاوت کر لیتے ہیں. یہ آپ کا مطلب نعوذ باللہ آپ نہیں ہیں، مگر آپ ہیں، ہے نا؟ اتنی بات تو سمجھ میں آ رہی ہے. کون سی خرابی نہیں؟ خیانت آپ کرتے ہیں، جھوٹ آپ بولتے ہیں، قتل آپ کرتے ہیں، گناہان کبیرہ آپ کرتے ہیں، گناہان صغیرہ میں ملوث لت پت رہتے ہیں ہر وقت. کہاں سے اشرف المخلوقات ہیں؟ کون سی اشرفیت ہے آپ میں؟ اشرفی کے آپ حریص ہوتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے جو اشرفیوں کا لالچی ہو وہ اشرف ہو ہی نہیں سکتا. اب یہ بچوں کو آپ سمجھائیے گا کہ اشرف کہاں سے اشرف ہیں؟ اشرف ہیں صرف اس لیے کہ آپ ہی کے اسی ہیکل بشری میں وہ تھے کہ اگر شیر ان کے سامنے آ جائے تو ان کا طواف کرے اور سجدہ کرے. صحراؤں کے درندوں کو وہ حکم دے دیں تو ان کے حکم کی پیروی کریں. ارے درختوں کو وہ اشارہ کریں تو ان کے قریب آ جائیں. شجر حجر مدر کائنات کی ہر شے جس کے سامنے اطاعت کرنے پہ مجبور ہو وہ ہوتے ہیں اشرف المخلوقات. اس لیے محمد اور آل محمد ہیں اشرف المخلوقات. ان کی خاک قدم کے صدقے میں آپ بھی اپنے کو کہہ لیجئے اشرف المخلوقات. کہہ لیجئے اشرف المخلوقات. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ ایک مفہوم سامنے آیا کہ آپ سب انسان ہیں، وہ بھی انسان ہیں، مگر آپ کہاں اور وہ کہاں. اسی طرح لفظ عبد پہ زور دے رہا ہوں. عبد خدا تو مصطفیٰ ہیں، وہ ہیں عبد خدا جنہیں اللہ نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. اللہ کی بندگی کا حق تو بس وہی ادا کر سکتے ہیں. مصطفیٰ سے زیادہ کس میں صلاحیت ہے جو بندگی خدا کا حق ادا کر سکے؟ یا مصطفیٰ یا جان مصطفیٰ، یا مصطفیٰ یا مرتضیٰ، یا مصطفیٰ یا زہرا، یا مصطفیٰ یا حسن مجتبیٰ، یا مصطفیٰ یا حسین شہید کربلا.
یہ ہیں جنہیں واقعاً عبد کہا جائے. مگر چونکہ کلمہ آپ بھی پڑھتے ہیں، نماز آپ بھی پڑھتے ہیں، سجدہ آپ بھی کرتے ہیں، نیت ہے کہ اللہ کے احکام کو بجا لائیں، اس لیے عبد کے ایک درجے میں آپ بھی ہیں. ٹھیک ہے، واضح ہوئی بات؟ گراں تو نہیں گزری؟ آپ بھی انسان، وہ بھی انسان، آپ بھی عبد، وہ بھی عبد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ. کیا کہنا اس کا جو اپنے بندے کو شبہ شب معراج پہ لے گیا. اس میں ایک پیغام عملی ہم سب کے لیے. کس کو لے گیا؟ عبدہ، اپنے عبد کو، اپنے عبد کو. اگر ہم سب اللہ سے کسی بھی درجے میں، کسی بھی رتبے میں، ضعیف سے ضعیف تر، کمزور سے کمزور تر رتبے میں بھی، لیکن خدا سے عبدیت کا رشتہ قائم رکھیں تو اللہ اپنے لطف و کرم سے ہمیں بھی ہمارے سفر کمال تک پہنچائے گا. مگر اگر ہم نے عبدیت کا رشتہ خدا سے توڑ کے کہیں ہم ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے غلام بن گئے، کہیں ہم نتن یاہو صاحب کے وفادار بن گئے، کہیں ہم ان صاحب کے کیا نام ہے یہاں کے، کون سا ہے، سٹارمر صاحب کے غلام بن گئے، پھر کیا ہوگا؟ پھر زوال، معراج نہیں زوال، پھر حیوانوں سے بھی کمتر اور بدتر اور پستر. واضح ہے بات؟ بالکل 2 2 4 کی طرح صاف ستھری بات ہوئی نا. کہیں کوئی غبار تو نہیں ہے، کوئی ابہام، کوئی اشکال، کوئی ایمبیگوٹی تو نہیں ہے. مجلس حضرت زہرا میں آنے کا ایک تبرک لے کے جائیے گا، عہد کر کے جائیے گا کہ ہم اللہ سے اپنی بندگی کے رشتے کو محفوظ رکھیں گے، شرک نہیں کریں گے، فسق میں مبتلا نہیں ہوں گے، دین کے دائرے سے جان بوجھ کے قدم باہر نہیں نکالیں گے، اپنے نفس کے بندے نہیں ہوں گے، اپنے دل اور اپنے نفس کی بات کو خدا نہیں بنائیں گے. خدا خدا ہے، خدا خدا ہے. ہم بس اس کو سجدہ کریں گے جسے محمد اور آل محمد سجدہ کرتے تھے، کسی اور کو سجدہ نہیں. یہ جملہ یاد رکھنا عزیزوں، جوانوں، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، نواخانوں، اس روح کو زندہ کرو. ہم سجدہ کریں گے کسے؟ جسے محمد و علی نے سجدہ کیا. آپ تو پتہ نہیں کس کس کو سجدہ کرتے ہیں، کہاں کہاں سجدہ کر دیتے ہیں. واضح ہے نا؟ اب اس سے زیادہ واضح تو نہیں کہہ سکتا. کہاں کہاں آپ سجدہ کرتے ہیں؟ ارے اس پیشانی کی ایک عظمت ہے، اس پیشانی کی ایک حرمت ہے. آپ اپنی پیشانی کو کیا سمجھتے ہیں؟ جتنے جانور ہیں روئے زمین پر، سب کو اللہ نے ایسے بنایا ہے کہ ان کے سر یوں جھکے ہوئے ہیں. آپ کو پیدائشی طور پہ یہ عزت دی ہے کہ آپ کا سر اس طرح بلند ہے، اس لیے بلند رکھا ہے تاکہ آپ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کریں. یہ اللہ نے جو فطری، خلقی، طبیعی اور روحانی اور وجدانی ہر لحاظ سے آپ کو عظمت و اشرفیت و کرامت بخشی ہے، اسے آپ خود پامال کرتے ہیں. اگر امت موسیٰ کہہ سکتی ہے آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لائے ہیں موسیٰ اور ہارون کے رب پر، تو ہمیں بھی کہنا چاہیے آمنا برب محمد و علی. ہم ایمان لائے ہیں کس پر؟ رب محمد و علی پر. جسے محمد سجدہ کریں گے اسے ہم سجدہ کریں گے، جسے علی سجدہ کریں گے اسے ہم سجدہ کریں گے، جسے زہرا سجدہ کریں گے اسے ہم سجدہ کریں گے، جسے حسن اور حسین سجدہ کریں گے اسے ہم سجدہ کریں گے.
اور اگر ذہنی، نظریاتی، عقیدتی، اعتقادی اور عملی ہر لحاظ سے آپ نے یہ منزل پالی اور اس رشتے کو محفوظ کر لیا کہ آپ کے اور خدائے واحد کے درمیان بندگی کا رشتہ محفوظ ہو گیا، تو آپ نے اپنا سفر کمال مکمل کر لیا. آپ نے اپنا سفر کمال مکمل کر لیا. بس گفتگو تمام. جو اس کمال کے درجے پر پہنچ جائے، دنیا اس کے ساتھ کچھ بھی ناروا سلوک کرے، وہ متاثر نہیں ہوتا، وہ اپنی راہ نہیں بدلتا. دنیا ہر حال میں اس سے خوف کھاتی ہے. ظالم مظلوم سے خوف کھاتا ہے، ظلم کرتے ہوئے بھی اسے خوف ہوتا ہے تو مظلوم کی آہ کا. بس ایک جملے میں طبیعتیں منقلب ہوں گی. جو لوگ بھی زہرا پہ ظلم کر رہے تھے، ظلم کر رہے تھے مگر جیسے ہی زہرا نے کہا ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ اب میں بددعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی، پورا معاشرہ لرز کے رہ گیا. معاشرہ ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ اب میں بددعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی. بس بی بی زہرا پہ جو مظالم ہوئے وہ سن 11 ہجری تک محدود تھوڑی تھے. 11 ہجری سے لے کے 61 ہجری تک، اور 61 ہجری سے لے کے آج تک ظلم تو ہو ہی رہا ہے نا زہرا پر. لیکن دو آوازیں ایک جیسی معلوم ہوتی ہیں. ایک مدینے میں زہرا کی آواز، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں بددعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی، اور ایک بازار شام میں زینب کی آواز. جب بے ردا بی بی کو دربار یزید میں لے جانے کی کوشش کی گئی اور بی بی راضی نہیں تھی، تو ایک مرتبہ بی بی نے کہا ام کلثوم، رباب، لیلا، اب میں بددعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہی ہوں، تم آمین کہو. لیکن آپ سنتے رہتے ہیں، اکثر برابر سنتے رہتے ہیں کہ جب بی بی نے یہ کہا ہے تو سب سے پہلے کوئی اور نہیں، امام الصابرین، امام الصابرین، سید الساجدین، آقا امام علی ابن الحسین آگے بڑھے. پھوپھی اماں، دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، آپ پھوپھی ہیں، میں کچھ کہہ نہیں سکتا، ذرا روئے مبارک کے پدر کو تو دیکھیے، ذرا نو کے نیزہ پہ بابا کے سر کو تو دیکھیے. اور جناب زینب نے سید الشہداء کے سر مبارک کو دیکھا تو دیکھا آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. بہن بھائی کے آنسوؤں کی زبان سمجھ گئی. بھیا اگر اسلام کی خاطر بے ردا دربار میں جانا ہے تو میں اس کے لیے راضی. اجرکم علی اللہ، اجرکم. مجلس تمام ہو گئی. آپ کی آوازیں بلند ہیں، آپ کی آوازیں بلند ہیں. مجلس تمام ہو گئی، مجلس تمام ہو گئی. انشاءاللہ اب نوحہ خان حضرات حق ادا کریں گے ماتم کا، گریے کا. آپ ماتم کریں گے، ماتم کرنے میں بخل نہ ہو، گریہ کرنے میں بخل نہ ہو. میں تو بس ایک مماثلت اور دکھانا چاہتا ہوں. میں نے 2 آوازوں کی مماثلت دکھائی، ایک زہرا کی آواز مدینے میں، ایک زینب کی آواز دمشق میں. بس ایک مماثلت اور دکھا دوں. زہرا کا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھا. کیا ہیبت ناک منظر تھا، کیا غم انگیز منظر تھا، کیا جگر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والا منظر تھا کہ علی ابن ابی طالب جیسا شجاع اور صابر جب بی بی کو لحد میں اتار رہا تھا تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا. ایک مرتبہ فرمایا ہے آپ نے، اور آپ کے یہ جملے تاریخ میں موجود ہیں، السلام علیک یا رسول اللہ.
اے رسول آپ پر میرا سلام ہو اور آپ کی اس بیٹی کا سلام ہو جو آپ کے جوار میں نازل ہو رہی ہے. اس کے بعد جو جملہ فرمایا ہے رسول سے خطاب کر کے، قل یا رسول اللہ صبری عن صفیتک، قل یا رسول اللہ عن صفیتک صبری، اے رسول آپ کی اس پاک و پاکیزہ بیٹی کے غم میں میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گئے. میرے صبر کا پیمانہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا؟ علی فرما رہے ہیں، علی گریہ کر رہے ہیں. علی کی وہ عبارت بہت تشریح طلب ہے، اب طاقت نہیں ہے، بس میں اور وقت بھی ختم ہو چکا، ماتم کے لیے آپ کو وقت دینا چاہتا ہوں، اس لیے میں بس ایک جملہ. ایک جنازہ مدینے میں رات کی تاریکی میں اٹھا، وہ رسول کی بیٹی کا تھا اور اسے سپرد لحد کرنے والے کا نام تھا علی ابن ابی طالب. اور ایک جنازہ شام میں اٹھا، اور وہ حسین کی بیٹی کا جنازہ تھا اور اسے سپرد لحد کرنے والے کا نام بھی تھا علی ابن الحسین. اور اللہ رے دونوں جنازوں میں کیا مماثلت تھی؟ رسول کی بیٹی کا بھی پہلو زخمی تھا اور حسین کی بیٹی تو سراپا زخموں سے چور تھی. کیسے زخموں سے چور تھی؟ کس قدر زخموں سے چور تھی؟ بس اس کے لیے دو فقرے عرض کر دوں. چونکہ دشمنوں کو معلوم تھا کہ حسین اس بچی سے بہت پیار کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، تو دشمنوں نے کیا کیا تھا؟ بچی کو ماں کی گود سے چھین لیا تھا، پھوپھی کے پاس نہیں جانے دیا، بھائی کے پاس نہیں جانے دیا، تنہا ایک اونٹ پر اس کی پیٹھ پر بچی کو لٹا کے رسیوں سے باندھ دیا. جب اونٹ چلتا تھا تو بچی کی پسلیاں زخمی ہوتی تھی، کراہتی تھی بابا میری خبر لو، مادر گرامی میری خبر لیجئے. یہ بچی اس قدر زخمی تھی کہ جب قید خانے میں اس نے اس دار فانی کو وداع کہا اور جناب سید سجاد نے غسل دینا چاہا تو پیرہن جسم سے جدا نہیں ہو رہا. وا محمدہ وا علیہ وا فاطمہ وا حسینہ.